الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے اس قصبہ نیلا چکوال میں ملک احتشام صاحب حضرت میاں افتخار صاحب ان کی دعوت اور محترم قاضی عتیق صاحب کی ترغیب پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا زاہد توحیدی صاحب، حضرت صدیقی صاحب، حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مولانا آفتاب حیدر صاحب نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں، یہ ان کا حسن نظر ہے۔ اشتہار پہ عنوان لکھا ہوا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف کوئی جاننا چاہے، کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی بات سمجھنا کوئی چاہے،
تو ہر شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، واعظ ہے، مقرر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، صحابہ ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، اور اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی تمام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، میرا یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیں، کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا۔ سمجھئے گا، سمجھ آ جائے گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ تھوڑی سی اور مسکراہٹ دو، میں بات نہیں۔ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھیں، فلکیات نہیں تھیں، ایک رب تھا۔ میری باتیں سمجھ آنا شروع ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ اللہ کرے میں وہاں اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤں جہاں میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے جب کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح یہاں پر ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی ہیں۔ آئے آئے، پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، الستو بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن نے اس محفل، اس کانفرنس، اس جلسہ، اس مجلس کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا حسنین کا نانا۔ آج میرے ساتھ عہد
کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو مجھے کہنے دے دوسری محفل، دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا ہے، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ اسی پر قائم رہے۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں، سمجھئے گا خدا را، نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب، کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں، جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، توجہ، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو 313 آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفت اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، کو میرے 2-4 جملے سمجھ آئے سامعین کو آپ کو؟ پھر میرا رسول آئے، ہر ایک کا تعارف ولادت کے بعد ہوا، میرے آقا کا تعارف ولادت سے پہلے ہوا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور یہاں قتل ہو گیا۔ یہ بستی یثرب تھی، یہ مدینہ تو تب بنی نا جب پیارے آقا کے قدم لگے۔ یثرب یہاں پہ قتل ہو گیا، تبا کو غصہ آیا، اس نے کہا میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، فوج لی اور چڑھائی کر دی۔ جب یہاں پر پہنچا دوپہر کا وقت اور کہا یثرب والوں باہر نکلو، میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ چاروں نہ چار باہر نکلے لوگ، کچھ جھڑپیں ہوئی ہلکی پھلکی، رات کو اس نے باہر خیمے لگائے، خیموں میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ بھی، اس کے فوج بھی، اس کے وزراء بھی۔ تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا عجیب لوگ ہو، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہے تو مسافر، کھانا سے کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو کہا صبح جنگ نہیں ہوگی، اپنے علماء کو بلوایا، علماء اس کے یہودی ہیں، انہوں نے کہا یہ کیسی بستی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان سے جنگ کرنے کے لیے آیا اور یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ علماء نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے اسے پڑھ کے بتایا اس بستی کو تو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، جب وہ ہجرت کریں گے تو یہ بستی ان کا مسکن بنے گی۔ اس نے اور بہت ساری باتیں پوچھی، اس نے آخر میں یثرب میں ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا اور مکان تعمیر کرا کے بڑے سردار کو بلا کے اس کے حوالے چابی کی اور کہا یہ مکان تبا کا نہیں، اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے، یہ چابی، اور ساتھ وصیت نامہ لکھا، خط لکھا، یہ خط، یہ وصیت نامہ اور یہ چابی تیری نسل میں چلتا رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے، اس آخری پیغمبر تک پہنچ جائے۔ وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے آج تک یہ سنا کہ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے۔ آج قاضی سے جملہ سنیے اور لذت حاصل کیجئے، آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ جب آپ مواجہ شریف پہ سلام پیش کریں گے، آپ کی پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی جانب، آپ کے سامنے ہوں گی جالیاں، مواجہ شریف پر سلام پیش کر کے آپ باب بقی سے باہر نکلیں گے، دائیں ہاتھ پہ جو پہلی چھتری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مکان تھا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کے بیٹھتی ہے،
اونٹنی یہاں آ کر بیٹھی اور پیارے آقا نے بیٹھتے ہی فرمایا طبہ کا خط لے آؤ. ہائے ہائے طبہ کا خط لے آؤ. یثرب کے لوگ پکار اٹھے واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. آقا کا تذکرہ پہلے اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. آمین کہہ دو یار. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم کہاں یاد آ گیا, بس ویسے ہی یاد آ گیا. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں, کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں, احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا, کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. آساب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا, جبریل مودت کو یہ دل غار ہرا ہے. جبریل مودت کو یہ دل جلتا ہوا مہتاب, تیرا رغب مہتاب, ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا. بس یوں ہی بات آ گئی تھی ذہن میں, پرانی لفظ ہیں. آقا کا تذکرہ پہلے, آقا کا تذکرہ, اور بلند آواز سے بولیے نا. مقصد میلاد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے, میں دو چار لفظ میلاد پہ بول لوں. اب عنوان پہ دو چار لفظ ہی بولوں گا, زیادہ نہیں بولوں گا, آپ کو تھکاوٹ نہ ہو جائے. پھر مقصد پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا. آقا کی ولادت سے پہلے آقا کے تذکرے, اور ابھی پھر پیدا نہیں ہوئے, ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں, ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی میرے پیٹ میں ہیں, میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں, پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں سوتی ہوں, ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. میں راتوں کو سوتی ہوں, ستارے سلام پیش کرتے ہیں. خواب میں سیدہ ہاجرہ اور آسیہ آ کے مبارکباد دیتی ہیں. ارے میں چلتی ہوں, بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں. پیدا ہوئے ہیں تو مختون پیدا ہوئے, اور جب پیدا ہوئے تو آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا ہنسی مکھڑا نہیں دیکھا. حلیمہ کے کہتی ہے آمنہ تو نے کیا دیکھنا تھا, مجھ سے پوچھ, میں نے نہیں دیکھا. عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے یدیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق, کروڑا موسیٰ دے بنن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی. آقا کے تذکرے پہلے, آقا کے تذکرے, آقا کے تذکرے پہلے ہیں. اور وفات پہ ختم نہیں ہوتی بات. میرے جملے سمجھ جائیں کہ حضرت قاضی صاحب کے مرید ہیں اور مجھے اتنا سمجھانا پڑے, میرے خیال میں نہیں, لطف نہیں آئے گا. وفات پہ بات ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے تذکرے جنت تک ہیں, عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں, اور اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. ایسا کہتے ہو, یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے. محبت اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ, دولت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ, حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ, عزت کسی کو کم ملی کسی کو, یہ اس کی سبھی مخلوقات ہیں, اس کی مخلوق ہے. اسی طرح محبت جو دلوں میں ایک احساس ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بھی اللہ کی, یہ بھی کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی. میں کسی بابا جی سے پوچھوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں ہے. تو میں اگر سوال ان سے کروں بابا جی آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی, تو بابا جی مجھے جواب دیں گے 1970 میں تو تھا لیکن تو نہیں تھا.
1970 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت تب جب وہ رشتہ آپ کے پاس آ گیا، منسلک ہو گیا، وابستہ ہو گیا۔ بابا جی ابھی آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، 70 میں کیوں نہیں کی، 75 میں کیوں نہیں کی، 76 میں کیوں نہیں کی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تو اس وقت نہیں تھا، تو اس وقت نہیں تھا۔ توجہ، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں، یمن میں پہنچے، کپڑا خرید لیا۔ جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں پہ ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے، ان کے دیدار کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ تفسیر عزیزی سے سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، اٹھ مجھے گلے مل۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرما۔ آپ کہیں گے قاضی عجیب باتیں کرتے ہو، محبت تو ہمیں ہے، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلامی رسول میں۔ ڈریے گا نہیں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا، اختلافی باتیں مجھے آتی ہی نہیں ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو آپ بھی لگاتے ہیں، میں لگاتا ہوں، ہمارا بچہ بچہ اسے لگاتا ہے، اسے یاد ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا، بس صرف یہ ایک پیغام دینے چلا ہوں، کبھی سوچا ہے کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا قبول ہے؟ اصل میں سوچنے کی ضرورت اس لیے نہیں نا کہ سوچ کے کیا کرنا ہے، کہنا ہی تو ہے، کہنا ہی تو ہے، کہہ دیا۔ ہم نے کون سی باتیں سوچ سمجھ کے کہنی ہوتی ہیں، بس کہنی ہے، کہہ دی۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو بندہ ایک نہیں لبدا، بس کہنا ہے نا تو کہہ دیا۔ موت بھی قبول ہے۔ میں نے آئے مبارکہ بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آقا کا فرمان بھی۔ اللہ کرے میں آپ کی خاموشی میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ ہوتا ویسے مشکل ہے، مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اتنے سارے جج مل جائے نا تو مشکل ہو جاتی ہے بات سنانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سن تو رہے ہیں نا، چلیں سنا کچھ نہیں رہے، سن تو رہے ہیں نا آپ۔ موت بھی قبول ہے، یہ آخری حد ہے جس کو جا کے ہم نے ہاتھ لگایا، موت، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے، میرا ایک جملہ اور سن لیجئے پھر اس بات پہ میں آتا ہوں۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے اور ابراہیم کو اپنا دوست بنایا کہ اچانک سے پیارے آقا تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ گردن ہلا دیں۔
خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا۔ اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا، توجہ ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں۔ یہ دور کا دوست ہے، یہ اگر کوئی چیز مانگے گا نا تو کہوں گا وہ پتنی بائک کی چابی کہاں رکھ دی، چھوٹے بھائی نے کہیں رکھ دی، نہیں مل رہی۔ اور یہ قریب کا دوست ہے، چاہوں گا کاش یہ کوئی چیز مانگے تو صحیح، اس انتظار میں رہوں گا کہ یہ کوئی چیز مانگے تو صحیح، طلب تو کرے۔ میں آپ کی خدمت میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضور نے محبت طلب کی ہے۔ حضور نے فرمایا امتیو مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں محبت، آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسی؟ توجہ، کیسی؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے، فرمایا نہیں۔ اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے، فرمایا نہیں۔ ہر رشتے سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں۔ مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں۔ اپنی جان سے محبت زیادہ میرے ساتھ کر، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ کوئی کسی اور کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک سکتا ہے کہ میں حضور کے فتوے کے مطابق مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسی محبت نہ کر سکوں تو آقا فرماتے ہیں لا یومنو، پھر خود کو مومن نہ کہلوانا۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ حضور کا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہنا، لا یومن، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنے والدین سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ محبت کر؟ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنے چلا ہوں، اللہ کرے وہ آپ بھی سمجھ جائیں، میں بھی سمجھ جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی اقتدار سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کبھی دشمنیاں پالے گا۔ لیکن سن، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے معاشرے کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب میری بات آ جائے پھر اب دنیا والوں کی باتیں آئیں، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے حضور سے محبت، بولو نا بولو نا بولو نا، یہ ہے حضور سے محبت۔ محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے قربت۔ کیا؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کو، مجھے ویسے ہی ڈرا رہے تھے کہ گھنٹہ بات کرنا، آپ کا مزاج تو بتا رہا ہے آدھا گھنٹہ کافی ہے، اور وہ ہو گیا۔ قربت کیا؟ یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے، باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا، میں تو 1400 سال بعد آیا،
औलाद मेरे करीब है, औलाद के मुंह में निवाला रखो, सदके का सवाब है। आपका तो मैंने जमाना नहीं पाया, ये मेरे करीब है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हुजूर ऐसा करीब हैं कि ऐसा कोई करीब नहीं, अल्लाह के बाद हुजूर ऐसा करीब हैं। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस आय मुबारका का तर्जमा नहीं किया करता, मैं हकीमुल उम्मत मौलाना शरफ अली थानवी का कौल पेश किया करता हूँ। हजरत थानवी लिखते हैं, और है किसी के पास इश्क का तराजू तो हजरत थानवी का जुमला तोले। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई नहर में छलांग लगाए हराम है, कुएं में छलांग लगाए हराम है। खुद से मरने के लिए कोई आग में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाएं छलांग लगा तो वाजिब है। इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। हाय हाय, मेरा जुमला समझ आ रहा है दोस्तों? मोहब्बत की एक और वजह होती है हुस्न। क्या? हुस्न। हसीन को ढूंढ कर लोग उनसे मोहब्बतें करते हैं। आका से बढ़ के कौन हसी है? हाय हाय हाय, वो जिसे थोड़ा सा हुस्न मिला, आका के मध्य मुकाबले बात कर रहा हूं, जिसे थोड़ा सा हुस्न मिला, तवज्जो है? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं ना कि अल्लाह ने हुस्न को 100 हिस्सों में बनाया, 99 एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। आधा हिस्सा सारी कायनात, एक हिस्से का 2 टुकड़े, आधा हिस्सा सारी कायनात में, आधा अकेले यूसुफ को, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को। इसीलिए तो सहाबी रसूल मस्जिद के शहर में दाखिल हुए ना, तो दाखिल होकर देखते हैं आका आराम फरमा है, ऊपर 14वीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। तो सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये रोशनी उस चांद की है या इस चांद की है? रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शब्द से डिठा मुहम्मद प्यारा, चनो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नू वेखां दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मध्यम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर आवे। और जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, उन्होंने पोरे काटे, और पोरे काट के पता क्या कहने लगी? वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुलना, कटने के बाद कहने लगी, वक़ुलना, कटने के बाद कहने लगी, वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं। अब चलो काजी अतीक जैसे जीरक बंदे 2 जुमले मेरे समझ लेंगे तो मुझे लुत्फ आ जाएगा कि उनके हवाले मैंने कर दिया। बशरियत को जब बुलंदियों पे देखा, बशरियत को जब मिस्र की औरतों ने बुलंदियों पे देखा, नहीं यूं कहता हूं, मिस्र की औरतों ने जब बशरियत को मेराज पे देखा तो बशरियत का इनकार कर दिया, ये बशर नहीं। मिस्र की औरतों की बात कर रहा हूं, को अपनी तरफ न ले जाए। मिस्र की औरतों ने जब बशरियत को उरूज पे देखा, मेराज पे देखा, बुलंदियों पे देखा, तो कह दिया माहाज़ा बशरा, ये बशर नहीं। अब उन्हें कौन बताए कि असल में तुम बशर नहीं। हाय 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 हाय, उन्होंने खुद को देखा ना गंदगी में, और उस गंदगी को समझा बशरियत। फिर देखा यूसुफ को तो तहारत नजर आई। मुझे एड्रेस दो, मैं घर आके समझा। खुद को देखा तो गिलाजत नजर आई, अपने गिरेबान में झांका तो गंदगी नजर आई, उस गंदगी को समझा बशरियत। फिर देखा यूसुफ को तो पाकीज़गी नजर आई, तहारत नजर आई, मेराज नजर आई, उरूज नजर आया, बुलंदी नजर आई, रुतबा नजर आया।
اور سمجھیے کہ بشریت تو ہوتی ہے ہماری جیسی غلاظت، تو کہہ دیا مہذا بشرا۔ اب انہیں کون سمجھاتا؟ اصل میں یوسف بشر ہے، تم بشر نہیں، تم بشر نہیں۔ آج کے بعض ناقبت اندیشوں نے جب حضور کو دیکھا بلندیوں پر، معراج پر، تو کہہ دیا کہ آقا بشر نہیں۔ ارے انہیں کون بتائے اصل میں ہم بشر نہیں۔ میں نے بڑا احتیاط کیا، ہم کہہ دیا، تو وہ جو ہے میری جان، بہرحال بات دور نکل جائے گی، کوئی بات نہیں جاتی نہیں۔ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے۔ میرے شناختی کارڈ پہ نا اس وقت بھی پتہ آپ کی چاولی کا لکھا ہوا ہے۔ یوں نہ کرے میرے ساتھ۔ ہائے ہائے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، پورے کاٹے مدہوشی میں۔ جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ اور اگر نیلا والو جاگ رہے ہو تو عرض کروں مدہوش تھے، ہاں مدہوش تھے۔ کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی رچا لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کے چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے، خون کی ندیاں نسلوں تک بہا دیتے، بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا۔ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اوہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا نام ہی آقا نے سفینہ رکھ دیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آپ نے آنا ہے، قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، پھر قافلہ اٹھتا ہے، چلتا ہے، جس کی کوئی چیز رہ جائے آپ نے اٹھا کے لانی ہے۔ سفینہ کشتی سنبھالنے والا، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے، جنگل ہے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، شیر کو دیکھا تو اسے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری خوراک، تو چاہ رہا ہے مجھے کچھ صحت مند بندہ ملے، کچھ صحت مند جانور ملے، میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہوں تو میں تیری خوراک، میں موجود ہوں اور مجھے کوئی یہاں پہ چھڑانے والا بھی نہیں اسباب کی دنیا میں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ دو روایتیں مجھے ملی، ایک روایت میں شیر گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلتے ہوئے حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ شیر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے اور قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا۔ ہائے ہائے ہائے، روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینہ میں اور مدینہ میں آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ صحابہ نے تابعین نے بتایا یہاں کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے۔ کہاں ہے پروٹوکول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، مدینہ سے باہر چلا جا، جہاں پہاڑ ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، وہاں ہمارا امیر المومنین بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ یوں ہوتی ہے ریاست۔ حاکم وقت خیال رکھا کرتے ہیں عوام کا، رات کو پہرا دیا۔
حاکم وقت ریاست مدینہ میں پیدل ہے اور سواری پر غلام ہے. ریاست مدینہ میں حاکم وقت کہتا ہے میری اجرت ایک مزدور کے برابر ہو. انہوں نے کہا گزارا نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. اللہ اکبر. وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا ہے کہ واقعتاً حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. وہ جاسوس ہے, شاطر ہے, بہروپیہ ہے. یہ کام کسی عام بندے کو تو سونپا نہیں جاتا. انتہائی چالاک ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا. اس کے ذہن نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی کے درخت کے نیچے آ کر لیٹے. عرض یہ کرنے چلا ہوں میرے خاموش سامعین کہ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی کے نیچے آ کے لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کر دوں. ان کی آنکھ لگے بند ہو میں حملہ کر دوں. اتفاق سے ایک طرف سے ایک شیر نکلا, ایک درندہ نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا. خوش ہو گیا. مجھے اب ناراض نہ ہوئیے گا اگر اب بھی میں نے خاموشی ہی سننی ہے نا تو میں یہ جملہ سنانے کے بعد ادھر سے نکل جائے. ناراض نہ ہونا. حاضری تمام ہو گئی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب میں سارا کچھ سنا کے زبردستی جاؤں آپ کی خدمت میں. یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ تو شیر کر دے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. اللہ حضرت عمر اٹھے. اس نے شیر نے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ. عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کیسے کروں, مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ کیسے اس خاموشی کے حوالے کر. عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. قاضی اپنے وجدان میں ایک جملہ کہہ رہا ہے. جناب عمر نے کہا ہوگا ارے پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. ارے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. ارے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. ہائے چلو کوئی بات نہیں, سنا ہی دیتا ہوں, خاموشی میں ہی سنا دیتا ہوں. کیا کرنا ہے روزانہ آپ کو زیادہ بلوا بلوا کے. میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. مانتا ہے تبھی تو نماز پڑھتا ہے عمر کے پیچھے. مانتا ہے تبھی تو عمر کے دور خلافت میں عدالت کا قاضی ہے علی. تبھی تو قاضی کے عہدے پر فائز ہے علی, جو عمر کو مانتا ہے. بولو نا, مانتا ہے تبھی تو جب ایران فتح ہوا غلام آ رہے ہیں, بیت مال غنیمت آ رہا ہے, شہزادیاں آ رہی ہیں, تو حضرت عمر منبر پہ جلوہ افروز ہو کے فرماتے ہیں
شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا. تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے تو اس بندے کو پہلے مانے گا تو پھر رشتہ مانے گا نا. اس بندے کی بات مانے گا تو رشتہ مانے گا نا. حضرت عمر فرماتے ہیں شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا, حسین کو بلا کے لاؤ. حضرت حسین کو بلا کے لایا گیا. شہزادی شہربانوں سے حسین کا نکاح جناب عمر نے بڑھایا. یہ وہی شہربانوں جو واقع کربلا میں ساتھ تھیں, یہ وہی شہربانوں جن کے بدن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو مجھے کہنے دے کہ امام کی ممتا کا نکاح عمر نے پڑھایا ہے. مجھے تو تھکا دیا آپ نے یوں کر گئی. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک. کیوں قوم کو خام خواہ میں فرقہ واریت میں گمراہ کرتے ہو؟ کیوں قوم کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہو؟ یہ سنا سنا کر کے ان میں بڑے جھگڑے تھے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. قرآن سے رحماء کا حوالہ. جناب حضرت حسین حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے. دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر بیٹھے ہیں. پوچھا عبداللہ آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے, مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین بھی ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو عبداللہ کو اجازت ملی, عبداللہ اندر داخل ہوئے تو ساتھ حضرت حسین بھی ہیں. حضرت حسین کو جو عمر نے دیکھا تو عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب عبداللہ کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے, بیٹے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے. حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حسین بیٹا آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تو باہر کیوں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا اندر ابا جی اجلاس کر رہے ہیں, مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے سوچا جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو علی کا بیٹا ہوں, عمر کا بیٹا نہیں, مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے, لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. آج عمر کے نام سے کفر لرزتا ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی ہے. عمر کہتے ہیں حسین سنو, میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اسے اجازت ملے تو اندر آئے. حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جب جی چاہے آ جایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہ اکبر. کیوں تجھے یہ باتیں نہیں ملتی ہیں؟ کیوں قوم کو لڑاتے ہو خام خواہ میں؟ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں. بولو 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 بولو. صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں. جو قدموں سے لگا ہے ہم نے اسے اپنا امام مانا ہے. اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں. جس طرح صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اسی طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے. دل برا بھی حسین ہے. چلا جاؤں؟ تھک گئے ہیں؟ دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. آئے ہائے. سارے کہو گے سبحان اللہ تکلی گا. دل براں بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے, وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. سنو اے وقت کے یزیدیو, سنو اے وقت کے یزیدیو, سنو اے شمر کے قصیدیو. جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو. بعض لوگ بڑے طرفدار ہوتے ہیں یزید کے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, جا اس کی جماعت میں رکنیت لے لے. اچھا بڑے دلائل دیتے ہیں,
بڑے دلائل دیتے ہیں کہ حضرت حسین نے دیکھو نا وہاں پہ جب یہ موضوع نہیں ہے لیکن بات ذہن میں آگے کر دوں دیکھنا حضرت حسین نے وہاں پہ فرمایا تھا 3 شرطیں رکھی تھی کہ مجھے یا تو اسلامی سرحد پہ بھیج دو یا مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے واپس جانے دو تو تبھی کہا تھا نا یزید کے پاس لے چلو یہ اختلاف نہیں تھا تبھی کہا تھا نا کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو کہ وہ اسلامی سرحدیں تھیں یہ دلائل ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی مجھے صرف اتنی بات بتا کہ یہاں تو چلو کہہ دیا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تو سمجھتا نہیں معاملے کی نزاکت کو بچے ہمراہ تھے فوج نہیں تھی گھرانے کے لوگ ساتھ تھے اسلحہ نہیں تھا گھرانے کے لوگ ساتھ تھے اسلحہ نہیں تھا بچے ساتھ تھے مجھے یہ بتا مدینے سے چلے کیوں ہیں نہیں سمجھے چلے کیوں ہیں انکار کیوں کیا کہ میں بیعت نہیں کرتا اتنی تجھے وکالت کی ہے تو کرا لے اس کی جماعت میں رکنیت سنائے وقت کے یزیدیو سنائے شمر کے قصیدیو جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا سائباں بھی حسین ہے میرا سائباں بھی حسین ہے نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی سبیل ہوں میری برزواں بھی حسین ہے دل براں بھی حسین ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی یک دتار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ جس کی نسبت حضور سے ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور میں کوئی اختلافی بات نہیں میں ایک ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک جملہ بولنے چلا ہوں ہر خطیب سے بہت ٹائم لے لیا میں نے معذرت چاہتے ہوئے بس نہیں 10 منٹ نہیں میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بات ہر خطیب سے جمعے میں خطبے میں سنتے ہیں آپ اور اس وقت تو پہنچ ہی جاتے ہیں آپ اس وقت پہنچی جاتے ہیں ہر خطیب سے سنتے ہیں آپ خطیب آپ کو سناتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا توجہ ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا میں اپنے ذوق اچ مانا کرن لگا پنجابی چ مانا کرن لگا اللہ اللہ فی اصحابی حضور فرماندے نے اوے لوگو اوے میری امتیو اللہ اللہ فی اصحابی اوے توہانو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا آپ مسجد آپ نے سجائی ہے نا یہ سجاوٹ دکھ رہی ہے یہ سجاوٹ آپ نے سجایا اس مسجد کو اور اس کی سجاوٹ نظر آ رہی ہے آپ اپنے گھر کو سجائیں وہ سجاوٹ دکھتی ہے آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجائیں وہ سجاوٹ دکھتی ہے گھر دکان کو سجائیں وہ سجاوٹ آپ کوئی چیز سجائیں تو وہ سجاوٹ دکھتی ہے اور جن کے بارے میں اللہ فرمائیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے صحابہ کے دلوں کو آج خواہ مخواہ میں کسی جاہل کے کہنے پر ان کے متعلق فائلیں کھول کر بیٹھ جائیں کہ ان کے متعلق بحث کرنی ہے یاد رکھیے میں ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام دے رہا ہوں نہ صحابہ کے متعلق بحث کرو نہ اہل بیت کے متعلق بحث کرو دونوں کی نسبت حضور سے ہے دونوں سے رب راضی ہے رسول راضی ہے نہ اپنی قبر خراب کریں نہ عاقبت خراب کریں نہ اپنے معاشرے کا امن خراب کریں اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم افرد کا وشو من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں جن کے عزیز و قارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما میرے والدین کی بھی مغفرت فرما یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما جتنے بھی بیمار ہیں ملک احتشام صاحب کے والد بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما جو حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے ہیں یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.